الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی کی مدنی خبروں کے ساتھ حاضر ہیں۔ پہلے ان مدنی خبروں کی جھلکیاں۔ بند و نصائح تیرے وصایا، حامی سنت اعلی حضرت میرے رضا، پیار رضا، اچھے رضا۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ کی منور حسین بھائی سے بذریعہ فون تعزیت۔ میرے رضا، پیار رضا، اچھے رضا۔ شخصیات اجتماع میں مبلغ دعوت اسلامی اور نگران پاکستان انتظامی کابینہ کے مدنی پھول۔ میرے رضا، پیار رضا، اچھے رضا۔ مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا کی ڈھاکہ سے سید پور روانگی، مدنی مرکز فیضان مدینہ تشریف آوری۔ میرے رضا، پیار رضا، اچھے رضا۔ مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا کا سنتوں بھرا بیان۔ میرے رضا، پیار رضا، اچھے رضا۔ مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا کا ہفتہ وار اجتماع میں سنتوں بھرا بیان۔ میرے رضا، پیار رضا، اچھے رضا۔ مختلف مقامات پر ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماعات کا انعقاد۔ میرے رضا، پیار رضا، اچھے رضا۔ مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا کا مجلس فیضان مرشد کا مدنی مشورہ گلزار طیبہ میں۔ میرے رضا، پیار رضا، اچھے رضا۔ مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا کا مدنی مشورہ بنگلہ دیش میں اسلامی بھائیوں کی شرکت۔ میرے رضا، پیار رضا، اچھے رضا۔ حضرت مولانا سید معین اشرف اشرفی صاحب دامت برکاتہ العالیہ کی خدمت میں اسلامی بھائیوں کی حاضری۔ میرے رضا، پیار رضا، اچھے رضا۔ نگران کابینہ کے مدنی تربیتی کورس کے شرکاء کو مدنی پھول۔ میرے رضا، پیار رضا، اچھے رضا۔ سلسلہ ذہنی آزمائش عمرے کا ٹکٹ جیتنے کا عزم لیے مدنی منوں کی باب المدینہ آمد۔ میرے رضا، پیار رضا، اچھے رضا۔ ایئرپورٹ حاجی کیمپ میں عازمین حج کی تربیت کا سلسلہ جاری۔ میرے رضا، پیار رضا، اچھے رضا۔ مدنی قافلوں میں عاشقان رسول کا سفر ہفتہ وار اجتماع کے بعد۔ میرے رضا، پیار رضا، اچھے رضا۔ مجلس نشر و اشاعت کی نیکی کی دعوت کا سلسلہ باب الاسلام سندھ میں۔ بند و نصائح تیرے وصایا، حامی سنت اعلی حضرت میرے رضا، پیار رضا، اچھے رضا۔ بند و نصائح تیرے وصایا، حامی سنت اعلی حضرت میرے رضا، پیار رضا، اچھے رضا۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ کی منور حسین بھائی سے بذریعہ فون تعزیت۔ میرے رضا، پیار رضا، اچھے رضا۔ شخصیات اجتماع میں مبلغ دعوت اسلامی اور نگران پاکستان انتظامی کابینہ کے مدنی پھول۔ میرے رضا، پیار رضا، اچھے رضا۔
مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا کی ڈھاکہ سے سید پور روانگی، مدنی مرکز فیضان مدینہ تشریف آوری۔ میرے رضا پیارے رضا اچھے رضا، مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا کا سنتوں بھرا بیان۔ میرے رضا پیارے رضا اچھے رضا، مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا کا ہفتہ وار اجتماع میں سنتوں بھرا بیان۔ میرے رضا پیارے رضا اچھے رضا، مختلف مقامات پر ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماعات کا انعقاد۔ میرے رضا پیارے رضا اچھے رضا، مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا کا مدنی مشورہ بنگلہ دیش میں اسلامی بھائیوں کی شرکت۔ میرے رضا پیارے رضا اچھے رضا، مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا کا مجلس فیضان مرشد کا مدنی مشورہ گلزار طیبہ میں۔ میرے رضا پیارے رضا اچھے رضا، حضرت مولانا سید معین اشرف اشرفی صاحب دامت برکاتہ العالیہ کی خدمت میں اسلامی بھائیوں کی حاضری۔ میرے رضا پیارے رضا اچھے رضا، نگران کابینہ کے مدنی تربیتی کورس کے شرکاء کو مدنی پھول۔ میرے رضا پیارے رضا اچھے رضا، سلسلہ ذہنی آزمائش عمرے کا ٹکٹ جیتنے کا عزم لیے مدنی منوں کی باب المدینہ آمد۔ میرے رضا پیارے رضا اچھے رضا، ایئرپورٹ حاجی کیمپ میں عازمین حج کی تربیت کا سلسلہ جاری۔ میرے رضا پیارے رضا اچھے رضا، مدنی قافلوں میں عاشقان رسول کا سفر ہفتہ وار اجتماع کے بعد۔ میرے رضا پیارے رضا اچھے رضا، مجلس نشر و اشاعت کی نیکی کی دعوت کا سلسلہ باب الاسلام سندھ میں۔ بند و نصائح تیرے مسایا، حامی سنت اعلی حضرت، میرے رضا پیارے رضا اچھے رضا، مدنی خبروں کی جھلکیاں آپ نے ملاحظہ فرمائی، اب چلتے ہیں تفصیل کی جانب۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ کی ایک ادا ملاحظہ ہو جس سے دلوں کو ایک تقویت اور ڈھارس ملتی ہے، وہ آپ کا انداز تعزیت ہے۔ آپ نے جوہانسبرگ ساؤتھ افریقہ کے تاجر اسلامی بھائی منور حسین عطاری سے ان کے والد کے انتقال پر بذریعہ فون تعزیت فرماتے ہوئے ان کے لیے دعائے مغفرت فرمائی۔ بذریعہ فون آپ کی تعزیت کے مناظر ملاحظہ کیجیے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاجی منور حسین حمید صاحب قبلہ نے والد صاحب کی وفات سے مطلع کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے والد گرامی کی بے حساب مغفرت فرمائے، ان کی قبر کو جنت کا باغ بنائے، صغیر کبیر سب گناہ معاف کرنے کے آپ کو اور سب لواحقین کو صبر جمیل اور صبر جمیل پر اجر جزیل مرحمت فرمائے۔ اللہ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال، اللہ آپ کو بھی خوش رکھے۔ ماشاء اللہ آپ کی خدمات جو دعوت اسلامی کے لیے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مبلغ دعوت اسلامی و نگران پاکستان انتظامی کابینہ نے مدنی مرکز فیضان مدینہ سردار آباد پنجاب پاکستان میں شخصیات و دیگر اسلامی بھائیوں کے سنتوں بھرے اجتماع میں مدنی پھول ارشاد فرمائے اور ملاقات بھی فرمائی۔ اجتماع کے بعد خیر خواہی کا بھی سلسلہ ہوا۔ MNA چودھری اکرم انصاری، سینئر وکیل محمد شاہد اقبال، MPA حاجی خالد سعید، سینئر وکیل میاں عابد حسین،
اور مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والی شخصیات اور دیگر اسلامی بھائیوں نے اس اجتماع میں شرکت کی اور مدنی چینل کو اپنے تاثرات بھی دیے۔ سردار آباد چلتے ہیں۔ میٹھے اسلامی بھائیوں، اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ ہم چونکہ اتنی دینی معلومات نہیں رکھتے، اس لیے جو دنیاوی لحاظ سے عزت والا ہو ہم اسے بہت عقل مند سمجھتے ہیں، بہت دانا جانتے ہیں۔ جو مشہور ہو جاتا ہے، جس کی شہرت ہو جاتی ہے، ہم اس کو عقل مند جانتے ہیں۔ جو مال و دولت میں ترقی کرتا ہے، چاہے ناجائز ذرائع ہی استعمال کرے، ہم اسے عقل مند جانتے ہیں۔ بہت زیادہ علوم و فنون جانتا ہو، اسے عقل مند سمجھا جاتا ہے۔ بڑی بڑی ڈگریاں ہیں، مکان وسیع ہے، سامان عیش و طرب سے مکان سجا ہوا ہے، ڈیکوریٹڈ ہے، اس کو عقل مند سمجھتے ہیں۔ جدید ترین سواریاں ہیں، نت نئی کاریں ہیں، بڑا منصب ہے، بڑا عہدہ ہے، اس کو عقل مند جانتے ہیں۔ تو وہ عقل مند ہے جو موت کو کثرت کے ساتھ یاد کرتا ہے، اور وہ عقل مند ہے جو اللہ تعالی کے فرامین پر عمل کرتا ہے۔ بانٹ کر مدنی رسائل دین کو پھیلائیے، کر کے راضی حق کو حقدار جنا بن جائیے۔ الحمدللہ آج قرآن اور احادیث کے مطابق اسلام کے بارے میں احکامات ہیں، ان کے بارے میں بڑی تفصیل کے ساتھ یہاں پر بتایا گیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ مدنی چینل جو ہے، اس کے ذریعے جو دعوت اسلامی کی طرف سے ہمیں دی جاتی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی بڑی ایک ان کی خدمات ہے۔ اس پر میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور میں دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اور توفیق دے اور اس میں اور کامیابیاں دے۔ سب سے پہلے تو میں مدنی چینل کی تمام ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، جن کی وجہ سے آج پوری دنیا میں دین اسلام کی پھیلانے کا سبب بن رہا ہے۔ اور ساتھ ساتھ میں اپنے پیر طریقت رہبر شریعت مولانا محمد الیاس اتار قادری، ان کو سلام پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے جو معاشرے کے نوجوان بچے جو بے راہ روی کا شکار ہو رہے تھے، ان کی تفعیل، ان کی برکت سے، ان کے بتائے ہوئے راستے سے وہ دین اسلام کی طرف راغب ہو کر 5 وقت کی نماز کی ادائیگی کرتے ہیں، سنتوں کی ادائیگی کرتے ہیں۔ تو کیا خوبصورت پھول ہیں جنہیں دیکھ کر خوشی محسوس ہوتی ہے۔ فیضان مدینہ کی انتظامیہ کا انتہائی طور پر مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے یہاں پر بلایا۔ میں نے دیکھا کہ نوجوان چھوٹے چھوٹے ننھے بچوں کو جو دین کی تربیت دی جاتی ہے، اور ان میں سے جو نوجوان ہیں، یہ بھی میں نے دیکھا کہ وہ مختلف جگہوں پر وہ جیلوں میں جاتے ہیں، تھانے کے قیدیوں کے پاس جاتے ہیں، چوکوں میں، چوراہوں میں جاتے ہیں، اور لوگوں کو جمع کر کے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش مبارک پر چلنے کے لیے وہ دعوت دیتے ہیں۔ الیاس قادری صاحب نے پاکستان کے اندر، پاکستان کے باہر دین کی اشاعت کے لیے، دین کی تبلیغ کے لیے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشن کو عام کرنے کے لیے اور دین کے پیغام کو گھر گھر تک پہنچانے کے لیے یہ جو کام کر رہے ہیں، میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ میں اس مشن کو آگے بڑھانے کے لیے ان کی جو حوصلہ افزائی ہے اور ان کے ساتھ تعاون ہے، تو انشاءاللہ تعالی میں بھی، میرے رفقائے کار بھی، ہم سب ان کے شانہ بشانہ ہیں اور ہر قدم پر ان کے ساتھ ہیں، کیونکہ یہ وہ کام ہے جو انسان کو، جو دنیا سے جنت کی طرف لے جاتا ہے۔ دعوت اسلامی کے ساتھی جا کر ہمیں دعوت دیتے ہیں کہ آپ نیکی کے کام میں آئیں۔ دعوت اسلامی کے ساتھیوں کی دعوت پر میں نے قافلے کے ساتھ جانے کا شرف حاصل کیا۔ جب قافلے سے واپس آئے تو ہمارا دل جانے کو نہیں کر رہا تھا، اور انتہائی ہمیں سکون مل رہا تھا، جیسے کسی چیز کی ٹیوننگ کر دیتے ہیں یا موٹر سائیکل کی ٹیوننگ ہو جاتی ہے، اس طرح 2-3 ماہ تک ہمیں وہ سکون جو ہے وہ نصیب رہا۔ اس طرح اس کے بعد بھی
میں نے 2-3 دفعہ جو ہے دعوت اسلامی کے قافلے کے ساتھ سفر کیا ہے اور اس سفر میں مجھے بہت سکون روحانی نصیب ہوا ہے۔ دعوت اسلامی کے پلیٹ فارم سے، مدنی چینل کے حوالے سے آپ جو خدمات انجام دے رہے ہیں، انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے گا، اور میں سمجھتا ہوں ضرورت ہے اس طرح کی تربیتی نشستیں ہوں جس طرح آج کی آپ نے نشست کا اہتمام کیا۔ یہ جو سلسلہ آپ کا جاری رہنا چاہیے۔ اس وقت پوری دنیا میں اللہ تعالیٰ اور اللہ کے محبوب پاک صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو عام کرنے کی ایک ہی واحد جماعت، اور یہ عظمت، یہ رفت اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک صاحب اللہ کے صدقے سے ہمارے شیخ حضرت علامہ مولانا محمد الیاس قادری کے حصے میں ڈالی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی عمر دراز فرمائے۔ دعوت اسلامی اللہ تعالیٰ کے محبوب پاک صاحب علیہ وسلم کے عظیم تحفہ ہے۔ ہمارے گھرانے، ہمارے گھروں کی مستورات جب مدنی چینل الحمدللہ دیکھتی ہیں تو بارے نیارے ہو جاتے ہیں۔ مستورات، بیٹیاں، بچیاں صحیح معنوں میں مدنی منیاں بن جاتی ہیں۔ مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا کی بنگلہ دیش کے دارالحکومت ڈھاکہ سے کم و بیش 450 کلومیٹر دور شہر سید پور میں آمد کا مزریہ ٹرین سلسلہ ہوا۔ آپ کی مدنی مرکز فیضان مدینہ سید پور میں تشریف آوری ہوئی، آپ بھی ملاحظہ کیجیے۔ گزشتہ دنوں مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا نے ڈیفنس مرکز الاولیاء لاہور پنجاب پاکستان میں سنتوں بھرا بیان فرماتے ہوئے اپنے مدنی پھولوں سے نوازا، آپ کو بھی دکھاتے ہیں۔ دعوت اسلامی کی ایک مبارک کوشش ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع کے ذریعے فرد کی اصلاح اور یقیناً فرد سے معاشرے میں سدھار آ سکتا ہے۔ ہفتہ وار سنتوں بھرا اجتماع اس دفعہ نواب شاہ سے مدنی چینل پر براہ راست ٹیلی کاسٹ کیا گیا، جس میں مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا نے شرکاء کو اپنے مدنی پھولوں سے نوازا۔ براہ راست اجتماع کی کچھ جھلکیاں ملاحظہ کیجیے۔ اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں ہے کہ قباء میں سب سے پہلا کام یہ مسجد کی تعمیر تھی۔ اس مقصد کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک زمین کو پسند فرمایا جہاں کھجوریں سکائی جاتی تھی، اور اس جگہ پر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے مقدس ہاتھوں سے ایک مسجد کی بنیاد ڈالی، اور یہی وہ مسجد ہے جو آج مسجد قباء کے نام سے مشہور ہے۔ اور اس مسجد کی شان میں قرآن پاک میں یہ آیت نازل ہوئی۔ مسجد کی شان میں اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ توبہ میں ارشاد فرماتا ہے، یقیناً وہ مسجد جس کی بنیاد پہلے ہی دن سے پرہیزگاری پر رکھی ہوئی ہے، وہ اس بات کی زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس میں کھڑے ہو۔ اس مسجد میں ایسے لوگ ہیں جن کو پاکی پسند ہے اور اللہ تعالیٰ پاک رہنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس مبارک مسجد کی تعمیر میں صحابہ کرام علیہم رضوان کے ساتھ ساتھ خود نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بنفس نفیس اپنے دستے مبارک سے اتنے بڑے بڑے پتھر اٹھائے کہ ان کے بوجھ سے آپ کا مبارک نازک جسم خم ہو جاتا تھا، اور اگر آپ کے جان نثار صحابہ میں کوئی عرض کرتا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان، آقا آپ یہ پتھر چھوڑ دیجئے، آقا ہمیں دے دیجئے، تو آپ اپنے غلاموں کی دلجوئی کے لیے وہ چھوڑ دیتے، وہ اسے دے دیتے، اور پھر اسی وزن کا دوسرا پتھر خود لا کر اس عبارت میں لگا دیتے، اور تعمیری کام میں جوش و ولولہ پیدا کرنے کے لیے صحابہ کرام علیہ رضوان کے ساتھ آواز ملا کر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ کے یہ اشعار پڑھتے، آپ فرماتے وہ کامیاب ہے جو مسجد کی تعمیر کرتا ہے اور اٹھتے بیٹھتے قرآن پڑھتا ہے،
اور सोते हुए रात नहीं गुजारता। अभी हमारे निबंध के दावत इस्लामी में देवा ने बयान, और उसको तो काफी देर हो गई, तर्जमा और जो है वो आयत करीमा ये है या आली तुम्हारा वकूद हमला से शिजारा, इंसान करो अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की उस आग से बचाओ जिसका ईंधन आदमी और पत्थर है। इस आयत मुबारका के तहत इन्होंने मुबल्लिग ने ये फरमाया कि इलियास से पूछा गया कि दर्श जो घर में फैजान सुन्नत का दर्श देगा उसका इस आयत मुक़द्दसा पर अमल हो जाएगा। तो मुबल्लिग के बकौल इलियास ने इस सवाल के जवाब में कहा कि इस आयत पर अमल हो जाएगा। मैंने सोचा कि इसकी वजाहत कर दूं कि ये कुरानी आयत का मामला है। दरअसल ये आयत मुबारका और उसका ये दर्श वाला मामला जो है ना, ये जो मुझे याद पड़ता फैजान सुन्नत जिल्द अव्वल में तफसील से मौजूद है, एक मदनी बहार के तहत, जिसमें ये था कि एक नौजवान एक इस्लामी भाई ने अपनी मदनी बहार यूं सुनाई दी कि मैं अपने घर में छोटा भाई था, वो दावत इस्लामी से वाबस्ता हुआ, उसने टीवी पर ड्रामे छोड़ दिए और इस तरह मतलब मेरी से हजमत नहीं हुई, ये मतलब क्यों ऐसा करता है। यहाँ तक तो एक बार आया तो टीवी देकर निकल गया, टीवी को टीवी की तरफ पता ही नहीं चल रहा था, तो मैं उस पर बहुत नाराज था। साफ करता है मेरे दिल में आया तो घर वालों को जमा करके क्या पड़ता है, तो मैंने कुछ चोट पाई, दोबारा सुना वो किताब में भी किताब पढ़ के सुना था। अल्हम्दुलिल्लाह माहौल को वापस और हमने मिलकर अपने घर से की। तो इसके तहत पेश किया गया यार जो अंदर की नाम वालों अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की उस आग से बचाओ जिसका ईंधन अगर जो दिया जाए तो ये भी अपने घर वालों को और अपने आप को जहन्नम से बचाने की सूरत है। इस आयत करीमा पर अमल सूरत है, ये इनका जो है मुकम्मल अमल हो जाएगा। इस आयत मुकद्दसा पर हो जाएगा, तो मैंने सोचा कि मैं इसका उम्मीद है कि आप हजरात आपको समझ लिया होगा। मजीद ये कि ये दौरान बयान मैंने ये नोट किया कि जब भी मुबल्लिग फरमाते थे यूं करोगे तो सब हाथ उठा लेते थे, सदा मदीना दोगे सब हाथ उठा लेते थे। चौक दर्ज कौन कौन देगा तो तादाद ये हाथ उठा लेती थी। मैंने सोचा कि मैं इससे भी आपकी तकलीफ शुक्र में बगैर इनका पहुंचे सकता हूँ, लेकिन उसमें मजीद बात करने चाहे इनकी भी तवज्जो होगी। ही है
کہ ہمارے یہاں کی یہ عادت سی ہے کہ جب بھی کوئی بات کہی جاتی ہے تو کون مدنی صاحب نے وضاحت کرے گا تو بات ایک دم جوش ہو گا. تو اس کا مسئلہ یہ اگر دل میں جب نیت کروائی جائے اس طرح تو دل میں نیت موجود نہیں اور ہاتھ اٹھایا قصداً ارادتاً ہاتھ اٹھایا میں مدنی صاحب کو فرض دوں گا یا میں گھر درس دوں گا یا میں چوک درس اس طرح یہ جبکہ دل میں نیت نہیں ہے تو یہ دھوکہ اور جھوٹ اور وعدہ خلافی کی تعریف بھی اس پر صادق آئے گی کہ وعدہ خلافی کی تعریف یہی ہے کہ کوئی اس طرح پکا کہے کہ میں وعدہ کرتا ہوں دل میں یہ ہے کہ میں ایسا کروں گا نہیں پھر کیسا میں وعدہ کرتا تو یہ جب دل میں ایسا نہیں کروں گا تو یہی وعدہ خلافی ہے. تب جب دل میں در درس یا چوک درس تو کہیں یاد ہو کہ میں در درس لوں گا یہ دھوکہ جھوٹ ہو وعدہ خلافی نظر آتا ہے دماغ لاگو کر سکتے تو وہ سب کے سب توبہ کر لیں ہاتھ اٹھتے نا تو وہ اس میں دن میں رکھنا مشکل ہوگا کوئی پیش نہیں آتا. اچھا اب جس میں ہاتھ اٹھاتے وقت نیت پکی تھی کہ میں نے ایسا کر نہیں ہے اور پھر نہیں کرتا نہیں کسی وجہ سے رجسٹری کر گیا تب بھی اس نیت کا کچھ اور اگر اب اظہار کیا تھا اب چاہے یہ بعد میں عمل کرنے میں تب بھی اسے جھوٹی اس کو گنا ملے اس کو عجیب رہے گی. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ سمیت مختلف مقامات پر ہفتہ وار اجتماعات کا سلسلہ ہوا. مبلغین دعوت اسلامی اور اراکین شورا نے سنتوں بھرے بیانات کے ذریعے اسلامی بھائیوں کو اپنے مدنی مقصد مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے کی طرف راغب کرنے کی کوشش کی. مختلف مقامات کے مناظر حاضر خدمت ہیں. دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے. دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے. سارے جہاں میں عشق محمد کی خوشبو پھیلائی ہے. دین کا پیغام ہے یہ دنیا بھر کے نام ہے. دین کا پیغام ہے یہ دنیا بھر کے نام ہے. عاشقان مصطفیٰ دنیا میں کہلانے لگے. عاشقان مصطفیٰ دنیا میں کہلانے لگے. جام آقا کی محبت کا پلایا گے ہمیں. دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے. دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے. سارے جہاں میں عشق محمد کی خوشبو پھیلائی ہے. دین کا پیغام ہے یہ دنیا بھر کے نام ہے. دین کا پیغام ہے یہ دنیا بھر کے نام ہے. جھوٹ غیبت اور چغلی کی چھڑا کر عادتیں. جھوٹ غیبت اور چغلی کی چھڑا کر عادتیں. ذکر اور نعت و تلاوت میں لگایا گے ہمیں. دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے. دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے. سارے جہاں میں عشق محمد کی خوشبو پھیلائی ہے. دین کا پیغام ہے یہ دنیا بھر کے نام ہے. دین کا پیغام ہے یہ دنیا بھر کے نام ہے.
پاک غزالی کابینات کے شہر گلزار طیبہ فیضان مدینہ علی ٹاؤن میں مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا نے مجلس فیضان مرشد کا مدنی مشورہ فرماتے ہوئے مدنی پھولوں سے نوازا۔ آئندہ اہداف اس شعبے میں ترقی لانے کے لیے اور کورسز اور مدنی قافلے کے بھی طے کیے گئے۔ مدنی چینل کے ناظرین آئیے اس کے مناظر آپ کو بھی دکھاتے ہیں۔ آج مجلس فیضان مرشد پاکستان کے مختلف ذمہ دار اسلامی بھائی فیضان مدینہ گلزار طیبہ میں تشریف فرما ہیں۔ الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی دیگر شعبہ جات کے ساتھ ساتھ مجلس فیضان مرشد کے ذریعے جو ہمارے فوجی اسلامی بھی ہوتے ہیں، ریٹائرڈ اسلامی بھائی یا سرونگ، ان کو بھی نیکی کی دعوت دیتی ہے، نماز کی ترغیب دلاتی ہے اور قرآن و سنت کا عادی بنانے کے لیے ان کے پاس جا کر مختلف انداز کے ذریعے نیکی کے کاموں کی ترغیب دلائی جاتی ہے۔ تو ہمارا یہ شعبہ مجلس فیضان مرشد جو ہے الحمدللہ عز و جل یہ ایک عرصے سے مسلمانوں کو نیکی کی ترغیب دلا رہا ہے۔ امیر اہل سنت کی خواہش ہے کہ ہر شعبے کے مسلمان نیک بن جائیں، عاشق رسول بن جائیں، سنتوں کے پیکر بن جائیں، خوف خدا اور عشق مصطفیٰ عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم کی دولت سے ہم سب مالا مال ہو جائیں۔ تو دعوت اسلامی اس طرح کی کوششیں اس شعبے کے اندر بھی کر رہی ہے۔ الحمدللہ عز و جل مجموعی طور پر 3388 اسلامی بھائیوں نے خدا عز و جل میں قافلوں میں سفر کی سعادت پائی، اور آج الحمدللہ عز و جل مزید بھی ہمارے اسلامی بھائیوں نے نیت کی کہ انشاءاللہ ہفتہ وار دیگر مدنی کاموں میں شرکت کی کوشش کریں گے۔ اس کے ساتھ انشاءاللہ 26 گھنٹے رائے خدا عز و جل میں گزارنے کی بھی کوشش کریں گے، اور انشاءاللہ عز و جل مدنی چینل جو کہ اللہ کے کرم سے فیضان مرشد کے اداروں میں گھروں میں دیکھنے کی کوششیں الحمدللہ سعادتیں حاصل کی جاتی ہیں، اس کو مزید جہانی امامی ترکیب بنائیں گے، اور انشاءاللہ عز و جل فیضان مرشد سے وابستہ اسلامی بھائیوں کے لیے بہت بڑی خوشخبری کہ ہماری مجلس فیضان مرشد پاکستان نے الحمدللہ عز و جل فیضان مرشد کے سرونگ ریٹائرڈ تمام عاشقان رسول کے لیے علم دین حاصل کرنے کے لیے، اپنی نماز کو درست کرنے کے لیے اور فرائض علوم سیکھنے کے لیے اور بے شمار اسلامی برکتیں پانے کے لیے الحمدللہ عز و جل 30 دن کا مدنی تربیتی کورس ڈیزائن کیا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل یہ کورس 8 جنوری کو انشاءاللہ بدھ کے دن باب المدینہ فیضان مدینہ میں شروع ہوگا۔ الحمدللہ فیضان مرشد کے اداروں کے اندر اور اسلامی بھائیوں کو انفرادی طور پر بھی مکتبۃ المدینہ سے عطا ہونے والے رسائل اور کتب اور ویسیڈیز تقسیم کی جاتی ہیں۔ ان گزشتہ 7 ماہ میں ہماری مجلس کے اسلامی بھائیوں نے پاکستان بھر میں 1,20,676 کتب اور رسائل تقسیم کرنے کی سعادت حاصل کی۔ مزید بھی دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کو عام کرتے ہوئے انشاءاللہ عاشقان رسول کو گھر گھر دکان دکان جا کر نیکی کی دعوت کی ترغیب دلا کر انشاءاللہ نیک سے نیک تر بنتے اور بناتے چلے جائیں گے۔ ہمارے مجلس فیضان مرشد کے تمام اراکین اسلامی بھائیوں نے آج یہ نیت بھی کی کہ انشاءاللہ امیر اہل سنت شیخ طریقت بانی دعوت اسلامی کی عطا کردہ مستقل قفل مدینہ تحریک کو انشاءاللہ آگے سے آگے بڑھائیں گے، اور الحمدللہ اس کے خود بھی رکن بنیں گے، کئی بن چکے ہیں، مزید آج بن رہے ہیں ماشاءاللہ، اور اپنے دیگر عاشقان رسول کو بھی اس تحریک کا حصہ بنا کر انشاءاللہ عز و جل قفل مدینہ کی خوب برکتیں حاصل کر کے گناہوں سے بچتے اور بچاتے چلے جائیں گے انشاءاللہ۔ جو نیکی کی دعوت کی دھوم مچائے، جو نیکی کی دعوت کی دھوم مچائے، میں دیتا ہوں اس کو دعائے مدینہ۔ مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا نے گزشتہ دنوں بنگلہ دیش میں موجود اسلامی بھائیوں کا بذریعہ انٹرنیٹ مدنی مشورہ فرمایا۔ آپ نے اس حوالے سے مدنی پھول ارشاد فرمائے۔ ٹیلی فون کال کے ذریعے آپ کی گفتگو پیش خدمت ہے۔ الحمدللہ پچھلے دنوں بنگلہ دیش کے کابینات اور کابینہ مدنی انعامات کے ذمہ داران کا مدنی مشورہ ہوا۔ الحمدللہ اسلامی بھائیوں نے اچھی نیتیں کی، جدول بنانے کے حوالے سے نیتیں کی، اور مدنی انعامات کی دھوم دھام مچانے کی اچھی نیتیں کی۔ اسی طرح مستقل قفل مدینہ تحریک جو ہے اسے بھی اٹھانے کی اچھی نیتیں اسلامی بھائیوں نے کی، اور مزید کئی ایک مدنی پھول بھی اس میں ہمارے طے ہوئے کہ تقرر کے حوالے سے جو اسلامی بھائی جو ہیں تقرر
مکمل کریں گے اور پھر اسکائپ کے ذریعے ان کے مدنی مشوروں کا سلسلہ رہے گا اور انشاءاللہ تربیتی اجتماعات کا بھی سلسلہ رہے گا. اسلامی بھائیوں نے اہداف بھی دیے ہیں. اللہ سب ہمیں مدنی انعامات کا عامل بنائے, مدنی قافلوں کا مسافر بنائے اور مستقل قفل مدینہ تحریک میں شامل ہو کر زبان آنکھ کا قفل مدینہ اور عز کا قفل مدینہ لگانے کی سعادت عطا فرمائے. اسلامی بھائیوں کی حضرت مولانا سید معین اشرف اشرفی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی خدمت میں حاضری کا سلسلہ ہوا. آپ نے مدنی چینل کو اپنے تاثرات میں عالمی سطح پر ہونے والی خدمات دعوت اسلامی کو خوب سراہتے اور دعاؤں سے نوازتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا. تحریک دعوت اسلامی اور بانی تحریک کو پہلے تو فقیر مبارکباد پیش کرتا ہے. تحریک دعوت اسلامی کا کام جو الحمدللہ آج پوری دنیا میں جاری ساری ہے سنیت کے حوالے سے, مسلک حق مسلک اعلی حضرت کی اگر صحیح معنوں میں کوئی نمائندگی کر رہا ہے تو الحمدللہ 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 تحریک دعوت اسلامی کر رہی ہے. فقیر دعا گو ہے کہ اللہ اس تحریک کو نظر بد سے محفوظ فرمائے, بانی تحریک کو نظر مد سے محفوظ فرمائے اور اس تحریک سے زیادہ دین اور سنیت کا کام لے. دعوت اسلامی کا تصنیف و تالیف میں جو کام ہے وہ اپنے آپ میں ایک مثال ہے اور اس وقت دور حاضر میں اتنے بڑے پیمانے پہ کسی نے یہ کام نہیں کیا جو تحریک دعوت اسلامی نے کیا. بس لوگوں سے یہی اپیل ہے کہ وہ دعوت اسلامی کے اداروں کو تعاون کریں, اسے بڑھائیں اور ان اداروں میں جا کے دین سیکھیں اور دین کی تعلیم کو عام کرنے کا بیڑا اٹھائیں. نگران کابینہ نے مالیگاؤں ہند میں جاری مدنی تربیتی کورس میں سنتوں بھرا بیان کرتے ہوئے شرکاء کو اپنے مدنی پھولوں سے نوازا. ہند مالیگاؤں کی جانب بڑھتے ہیں. ریاضت کے یہی دل ہے بڑھاپے میں کہاں ہمت, جو کچھ کرنا ہے ابھی کر لو, ابھی نوری جواں تم ہو. سلسلہ ذہنی آزمائش کے لیے مدنی منوں کی راول پنڈی سے باب المدینہ کراچی پاکستان آمد ہوئی. مدنی منوں کے تاثرات بھی اس مدنی خبر میں شامل ہیں. بڑھتے ہیں سلسلہ ذہنی آزمائش کے لیے مدنی منوں کی آمد کی جانب. محمد علی طلحہ تاریخ راول پنڈی سے باب المدینہ کراچی آنے کی سعادت ملی. سلسلہ ذہنی آزمائش سیزن 3 یہاں پر انشاءاللہ عز و جل جیتنے کے لیے آیا ہوں. میرا نام محمد نوید اتاری ہے اور میں جامعۃ المدینہ کا طالب علم ہوں. میں راول پنڈی سے ادھر ذہنی آزمائش کے لیے آیا ہوں اور انشاءاللہ ذہنی آزمائش سے جیت کر جاؤں گا. میرا نام محمد عباس اتاری ہے, جامعۃ المدینہ راول پنڈی سے تشریف لایا ہوں. ذہنی آزمائش کے سلسلے میں آیا ہوں اور انشاءاللہ عز و جل یہاں سے بھی انشاءاللہ کامیاب ہو کر جاؤں. میرا نام محمد رضوان اتاری, جامعۃ المدینہ کا طالب علم ہوں. راول پنڈی سے تشریف لایا ہوں اور ذہنی آزمائش کے لیے آیا ہوں. انشاءاللہ عز و جل باپا جان کی نظر کرم اور والدین کی دعاؤں سے انشاءاللہ عز و جل ذہنی آزمائش جیت کے جاؤں گا. میرا نام محمد جان اتاری ہے, میں جامعۃ المدینہ راول پنڈی سے آیا ہوں اور میں یہ عزم لے کے آیا ہوں کہ جس طرح اسلام آباد سے جیتا ہوں اسی طرح انشاءاللہ عز و جل ادھر سے بھی فائنل سیزن جیت کر عمرے کا ٹکٹ حاصل کروں گا انشاءاللہ عز و جل. عازمین حج کی تربیت کا سلسلہ جاری ہے. مجلس حج و عمرہ اس ایونٹ کے لیے اسلامی بھائیوں کو سکھانے کی بھرپور کوششوں میں مصروف عمل ہے. باب المدینہ کے حاجی کیمپ میں دعوت اسلامی کے تحت بستے کے مناظر عازمین حج کے تاثرات کے ساتھ پیش خدمت ہیں. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك
لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ ہفتہ وار سنت و برا اجتماع ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں سے اجتماع کے اختتام پر مدنی قافلوں میں عاشقان رسول کے لیے سفر کرنا بے حد آسان ہو جاتا ہے۔ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ اور دیگر مقامات سے مدنی قافلوں میں عاشقان رسول کی روانگی ملاحظہ کیجیے۔ لوٹنے رحمتیں قافلے میں چلو، سیکھنے سنتیں قافلے میں چلو، چاہو گر برکتیں قافلے میں چلو، پاؤ گے عظمتیں قافلے میں چلو، قافلے میں چلو، قافلے میں چلو، قافلے میں چلو۔ میں ابھی انشاءاللہ تعالی عز و جل قافلے میں سفر کر رہا ہوں۔ میں اللہ جل جلالہ کی رضا پانے کے لیے شرکت کر رہا ہوں۔ الحمدللہ میں اب 3 دن کے مدنی قافلے میں بھی جا رہا ہوں انشاءاللہ۔ نماز سیکھنی ہے اور غسل سیکھنا ہے اور سنتیں سیکھنی ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین آپ کو بھی دعوت دیتا ہوں کہ آپ آئیں۔ رات جس اجتماع میں آیا تھا ماشاءاللہ ان کا بیان سنا، بہت فائدہ ہوا۔ انہوں نے اسلام کی بھلائی اور کافی اچھی چیزیں بتائی۔ ہمیں 3 دن کے لیے اسلامی بھائیوں کے ساتھ چلا ہوں قافلے کے ساتھ انشاءاللہ تعالی اپنی صلاح اور دوسروں کی صلاح کے لیے۔ قافلے میں چلو، الفت مصطفیٰ اور خوف خدا چاہیے گر تمہیں، قافلے میں چلو، 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 قافلے چلو، گر مدینے کا غم چاہیے چشم نم لے لیے نعمتیں قافلے میں چلو، قرض ہوگا لا کے مانگو دعا پاؤ گے برکتیں قافلے میں چلو۔ مجلس نشر و اشاعت کی نیکی کی دعوت کی مدنی خبر لیے حاضر ہیں۔ اسلامی بھائیوں نے لاڑکانہ پریس کلب میں مدنی حلقے کی ترکیب بنائی، جبکہ نجی ٹی وی چینل کے بیورو چیف نوید ناریک اور دیگر اسلامی بھائیوں سے ملاقات بھی کی۔ ملاحظہ کیجیے۔ اللہ کرم ایسا کرے تجھے پہ جہاں اللہ کرم ایسا کرے تجھے پہ جہاں اللہ کرم ایسا کرے تجھے پہ جہاں اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو۔ سلسلہ ذہنی آزمائش شروع ہو چکا ہے۔ پہلے مقابلے میں باب المدینہ کے مدنی منوں نے زمزم نگر کی ٹیم سے مقابلے کے بعد کامیابی حاصل کی، اور اس کے بعد مرکز الاولیاء لاہور اجمیری کا مقابلہ مدینہ الاولیاء ملتان شریف کے درمیان ہوا۔ کانٹیسٹ کے بعد مدینہ الاولیاء کے مدنی منع کامیاب رہے۔ اس کے مناظر ملاحظہ کیجیے۔ سوال ہے ہمارے مرکز الاولیاء والوں سے، جنت میں ادنا جنتی کو کیا انعام و اکرام ملیں گے؟ جنت میں ادنا جنتی کے لیے 80,000 خادم اور 72 بیویاں ہوں گی، اور ان کو ایک ایسے تاج ملیں گے جن میں لگا ادنا موتی مشرق و مغرب کے درمیان روشن کر دے۔ جواب بالکل درست ہے۔ یہ بتائیے دجال حرمین طیبین کے سوا کتنے دنوں میں تمام روئے زمین کا گشت کرے گا؟ 40 دن میں۔ 40 دن میں دجال حرمین طیبین کے سوا تمام روئے زمین کا گشت کرے گا۔ جواب بالکل درست ہے۔ مرکز الاولیاء والوں سے سوال، کیا یہ ممکن ہے کہ دجال 40 دن میں تمام روئے زمین کا سفر کر لے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ جی ہاں، 40 دن میں پہلا دن 1 سال کے برابر، دوسرا دن 1 ماہ کے برابر، تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر، اور باقی تمام دن 24 گھنٹے کے ہوں گے، اور وہ تیزی سے تمام روئے زمین کی سیر کرے گا،
اور جیسے بادل جس کو ہوا اڑاتی ہے. جواب بالکل درست ہے. ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک جن سے 3 بار مٹبھیر ہوئی. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس جن کو 3 بار پچھاڑ دیا. ان صحابی کا نام بتائیے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 بار جن کو پچھاڑ دیا. جواب بالکل درست ہے. مدنی چینل کے ناظرین کو یہ بتاتا چلوں کہ الحمدللہ یہ سلسلہ روزانہ رات تقریباً 11 بجے ہم لے کر حاضر ہوتے رہیں گے. پاکستان والے کچھ دیر تک جاگ لیجئے, بیرون ملک والے کچھ جلدی گھر آ جائیے اور سلسلے میں شامل ہو جائیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. باری ہے مدینۃ الاولیاء ملتان شریف کی. ہو سارے نوافل ادا یا الہی. میں پڑھتا رہوں سنت وقت ہی پر, ہو سارے نوافل ادا یا الہی. جواب ان کا بالکل درست ہے. جی. یا رب میں تیرے خوف سے روتا رہوں ہر دم. یا رب میں تیرے خوف سے روتا رہوں ہر دم. دیوانہ مجھے شہنشاہ مدینہ کا بنا. دیوانہ شہنشاہ مدینہ کا بنا دے. جواب بالکل درست ہے. جی جناب دکھائیے ہمیں مزار شریف. یہ مزار کس کا؟ اللہ 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 کیا دکھا دیا, سبحان اللہ. حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری. جی بالکل خواجہ خواجگان خواجہ غریب نواز حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ کا مزار ہے. جواب ان کا بالکل درست ہے. مرکز الاولیاء لاہور والوں کی آپ کو تصویر دکھائی جائے, مناظر بھی ہیں وہاں پر. جی بہاء الدین ذکریہ رحمت اللہ تعالی علیہ. جی جناب کچھ تصویر کو کھولیے. یہ ملتان شریف سیدنا بہاء الدین زکریا ملتانی کا مزار تو نہیں لگ رہا, لیکن بابا فرید شکر گنج پاک پتن شریف, ہمارے پاس فرید الدین بھی موجود تھے, لیکن مزار شریف یہ بابا فرید کا ہے. اور ہمارے مرکز الاولیاء لاہور سے آئے ہوئے طلبہ کی اس راؤنڈ میں یہ مسٹیک ہو گئی. چلتے ہیں ہم آخری سلسلے کی طرف. سفر ہے مگر اکیلے. تینوں طلبہ سے پہلے سوالات ہوں گے, پھر مرکز الاولیاء والوں سے سوالات ہوں گے. اسکرین پر آپ کو دکھائے جائیں گے 12 سوالات. شروع کرتے ہیں. سفر ہے مگر اکیلے. جی بیٹا آپ نمبر چوز کیجیے. 3 نمبر ہمارے فرید الدین بھائی نے پسند کیا ہے. ذرا بتائیے 3 نمبر کے پیچھے کون سا سوال ہے؟ اسلامی بھائیوں کے لیے کتنے مدنی انعامات ہیں؟ 72 مدنی انعامات. 72 مدنی انعامات. فرید الدین نے جواب صحیح دیا ہے. جواب بالکل درست ہے. اب باری ہے مدینۃ الاولیاء ملتان شریف کے بعد مرکز الاولیاء لاہور کے طلباء کی. جی بیٹا آپ کون سا نمبر پسند کریں گے؟ 1 نمبر. بتائیے 1 نمبر کے پیچھے کیا سوال ہے؟ دعوت اسلامی کی اس مجلس کا نام بتائیں جو اوقات نماز و سحر و افطار کے نقشے ترتیب دیتی ہے. وہ کون سی مجلس ہے؟ بڑا احسان ہے اس مجلس کا ہم پر کہ ہمیں یہ سارا ٹائم ٹیبل بنا کے دیتی ہے. المدینۃ العلمیہ. اس مجلس کا نام ہے مجلس توقیت. ٹائم ٹیبل بنانے والی جو مجلس ہے. آپ کا جواب درست نہیں ہے. مدنی چینل کے ناظرین آپ نے آج کی دعوت اسلامی کی مدنی خبریں ملاحظہ فرمائی. مزید خبروں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے انشاءاللہ عز و جل. مدنی چینل دیکھتے رہیے. غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل. مسجد بھرو تحریک جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جگہ میں, تجھ پہ جگہ میں, اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو.